پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ارشاد بھٹی صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر تحریک انصاف کا احتجاج جو ممکنہ طور پر دھرنے کی شکل اختیار کرنے والا تھا وہ فی الوقت ختم ہو گیا ہے. تحریک انصاف کی قیادت سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں؟ کیوں بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کارکنان کو چھوڑ کر واپس روانہ ہو گئے؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور 4 اکتوبر کے ڈی چوک احتجاج میں کے پی ہاؤس گئے اور پھر روپوش ہو گئے. دیکھیے، سب سے پہلے تو جو رینجر اہلکار جان سے گئے، جو پولیس اہلکار جان سے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے خاندانوں سے اظہار تعزیت. اور جو سویلین جان سے گئے ہیں اور جس طرح کی باتیں سنی جا رہی ہیں، اگر ان میں سے 20% بھی سچ ہے تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، چیزوں کو سامنے آنا چاہیے. تیسری بات کہ میں ہمیشہ سے بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ میں کبھی بھی اس حق میں نہ کل تھا نہ آج تھا، نہ ہمیں کسی کو ہونا چاہیے کہ سڑکوں پر آ کر حکومت گرا کر یا سڑکوں پر آ کر حکومت کو بلیک میل کر کے کوئی مطالبہ آپ منوائیں گے. اور یہ اگر روایت پڑ گئی تو پھر جو بھی حکومت آئے گی دوسرے لوگ جتھا لے کے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری بات مانو. یہ حکومت جو ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے، میں اس کو جائز نہیں مانتا، ناجائز حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود ایک قواعد اور طریقہ کار ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے. اور جہاں یہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ احتجاج، جلسہ، جلوس، ریلیاں یہ ہر پارٹی کا حق ہے. اور آج کل ظلم کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جرم ہے، ان کا جلسہ، ان کا جلوس، ان کا احتجاج یہ جرم بن چکا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ احتجاج کی نوبت کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس حکومت نے پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی سپیس چھین لی تھی اور ان کو جلسے کی اجازت تک نہیں دی تھی. اور جب جلسے کی اجازت نہ ملی تو وہ احتجاج پہ آ گئے. اب آ جائیے پاکستان تحریک انصاف پر. پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی اس سے بھی اگر نرم لفظ میرے پاس ہوتے تو میں شاید استعمال کرتا کہ بزدل نکلا علی امین گنڈا پور، بزدل نکلی بشرا بی بی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ 78 گھنٹوں کے بعد 18 مقامات پہ جھڑپوں کے بعد آنسو گیس سہتے ہوئے آپ کے ساتھ ہزاروں کارکن اسلام آباد داخل ہوئے، اور پھر جب کا ہزاروں کارکن وہاں آنسو گیس شیل سہ رہے تھے اور گولیوں کا بے خوف مقابلہ کر رہے تھے یا کھڑے ہوئے تھے، تو اس دوران پتلی گلی سے علی امین گنڈا پور کا اور بشرا بی بی کا نکلنا بزدلی ایک چھوٹا لفظ ہے. اگر آپ نہتے تھے بالکل ٹھیک تھا، آپ وہیں رہتے، اس سے اچھا تھا کہ آپ وہیں سے گرفتار ہوتے تو آج صورتحال دوسری ہوتی. اور اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو پھر یہ جو کہ کفن سر پر باندھ کے آئے ہیں رہا کروا کے لے جائیں گے، تو اس مرتبہ گھر والے جنازہ پڑھ لیں تو جب کنٹینر پر یا کا نعبد و یا کا نستعین خان نہیں کہے گا ہم نہیں جائیں گے. یہ جو بڑکے، یہ جو دعوے، یہ جو وعدے، یہ لیکن سر ایک طرف دیکھیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی کیا قصور؟ باقی قیادت تو نکلتی نہیں ہے، پنجاب کی قیادت تو ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آئی. حماد اظہر صاحب کہاں تھے؟ اب اس کو 3 حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کریں. جی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 80% پاکستان تحریک انصاف میں نہیں رہی. 80% لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اور باقی جو 20% ہیں ان میں سے کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں، حماد اظہر، مراد سعید وغیرہ، اور یا باہر جو انقلابی بنے ہوئے ہیں ایکس پہ، ٹویٹر پہ وہ، اور کچھ ایسے ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں. ایک ناڈر، باہمت، مستقل مزاج عمران خان کو اس کے اپنے رانگ نمبروں نے جو اس کے اپنے رانگ نمبر ہیں وہ دھوکے پہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو اس کے اپنے بروٹس ہیں پارٹی کے اندر وہ اس کو دھوکے پہ دھوکہ دے رہے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی قیادت ہے وہ ساری کمپرومائزڈ ہے؟ ساری نہیں، لیکن آلموسٹ سارے. کچھ بزدل ہیں اور کچھ کمپرومائز. سر وہی لوگ جو ملاقاتیں کرتے ہیں ان سے جیل میں؟ یہ تو اب بڑا سامنے آ گیا ہے سارا کچھ. دیکھیے بہت سارا جھوٹ بولا گیا. اب مجھے بتائیے، عمران خان مان گیا تھا سنگ جانی پہ جلسہ کرنے کے لیے، جھوٹ تھا. اب یہ جھوٹ کون ملا تھا، کس نے آگے پھیلایا تھا؟ بیرسٹر سیف تو کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود بات کی علی امین گنڈا پور صاحب سے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈی چوک نہ جاؤ، سنگ جانی چلے جاؤ. بشرا بی بی نہیں مانی.
انہوں نے تو سارا ملبہ بشرا بی بی پہ ڈال دیا ہے. شیر افضل مروت صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے ڈی چوک جائیں. جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں. عمران خان کا جو ایکس پہ لاسٹ جو ایکس پہ آپ عمران خان کا جو پیغام ہے جو انہوں نے لگایا ہوگا اور بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور کے ملنے کے بعد ذرا وہ پڑھ لیں. اس میں کیا لکھا ہے کہ احتجاج ملتوی نہیں ہوگا، ڈی چوک پہنچیں اور جو ابھی گھروں سے نہیں نکلے وہ ڈی چوک پہنچے. لاسٹ کل کا میں کہہ رہا ہوں، کوئی 2-3 دن پہلے کا نہیں کہہ رہا، کل کا یہ عمران خان کا ہے پیغام. اور پھر عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ کوئی سنگ جانی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، اور جا کر دھرنے والوں کے ساتھ بیٹھو، ان کو کہا بیرسٹر گور کو. تو اب مجھے بتائیں کہ کدھر گئی وہ زرتاج گل، اون عباس بپی، عمر ایوب، اور کدھر گئے ان کے پاکستان تحریک انصاف کے 90 MNA. شیر افضل مروت صاحب بونٹ پہ میں کھڑا تھا اس وقت سینٹورس چوک پہ اسلام آباد میں، جب یہ ٹچ کر رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا پہلا قافلہ اس کو بلو ایریا کو، اور شیر افضل مروت صاحب بونٹ پہ بیٹھے تھے، نعرے مارتے ہوئے آئے، تھوڑے سے آ کر چائنا چوک پہ آئے، دعائے خیر کی اور اس کے بعد غائب ہو گئے. جتنی بڑی بڑی گالیاں میں نے سنی ہیں اس پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کارکنوں کی زبان سے، جن کی آنکھیں پھول سوجی ہوئی تھی، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جو زخمی تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو پاؤں سے ننگے تھے. سر پاکستان کی تاریخ تو یہی رہی ہے نا، ہمیشہ ورکرز ہی نشانہ بنتے ہیں. نہیں، اگر آپ تاریخ میں پناہ لینا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ تاریخ یہ جو رہی ہے یہ بڑی خوبصورت رہی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. میں تو پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں جو آج تاریخ لکھی جا رہی ہے. ہم بڑا آسان ہوتا ہے، یعنی یہی تو ہمارا ایک دکھ ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے 2024 2018 میں بھی تو ہوا تھا، 2018 میں کہتے تھے کہ 2013 میں بھی تو ہوا تھا. اور پھر جب کوئی بہت مفکر ہوتا ہے، کوئی فیئر الیکشن بتا دو جو پاکستان میں ہوا تھا، بھائی یہ عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنے، بھائی پیچھے بھی تو بنے، بھائی ہم پہ بھی چلے. تو یہ جسٹیفیکیشن، ہاں یہ جسٹیفیکیشن نہ دیں، آج کی بات کریں نا، تاریخ کو گولی ماریں. تاریخ جب جو ہم تک پہنچی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جنہوں نے پہنچائی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جو تاریخ جن کے ہاتھوں میں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جو میں نے دیکھا، جو آپ چونکہ لاہور میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، جو میں نے دیکھا ہے اس وقت میں وہ بتا رہا ہوں. تاریخ کو تو گولی ماریں، وہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ زید یا بکر نے مجھ تک پہنچائی ہو. تو وہ سارے ڈھونڈ رہے تھے. علیمہ خان آج کیا کہہ رہی ہیں کہ جب لائٹیں 12 گھنٹے پہلے انہوں نے بند کر دی، چاروں طرف سے گھیر لیا، گھیر کر پھر 2 گھنٹے شیلنگ کی، پھر گولیاں چلائیں، پھر اس کے بعد وہ بھاگ کے گئے. تو وہ کہہ رہی کنٹینر کی لائٹ کیوں بجھ گئی تھی؟ ہاں جی، جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کنٹینر کی لائٹ آن کر دیں، وہ بھی قیادت پہ عدم اعتماد وہی نہیں سن رہے تھے. تو ایشو یہ ہے، میں پھر ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، اس میں ایک آپ اس کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کی رائے ہوگی، مجھے اس کا احترام ہوگا. عمران خان کے موقف پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اپنے موقف پر کھڑا رہنے والا ناڈر، بہادر اور ان سارے اس میلے میں ایک واحد آدمی جو ڈیفرنٹ آدمی ہے، اس کو اس کی پارٹی والے ڈبو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ کرتے کیا ہیں، اب یہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک طرف سے دھمکیاں لگاتے ہیں، دوسری طرف سے ترلے منتیں کرتے ہیں. ایک ان کا ہاتھ ہوتا ہے گریبان پر، دوسرا ہاتھ ہوتا ہے گھٹنے پر، اور ایک طرف سے یہ وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے پسپائی اختیار کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو 2 جلسے یہ کر پائے ہیں، صرف 2 جلسے کے پی سے باہر، ایک سنگجانی اور ایک اسلام آباد والا، اور اس کے بعد 2.5-3 احتجاج کیے. پنڈی کی سڑکوں پر میں تھا جس دن پنڈی میں احتجاج ہوا، اتنے لوگ نکلے، لیکن لوگ ہی لوگ تھے، کوئی بندہ موجود نہیں تھا جن کو قیادت کہتے ہیں پارٹی کی.